آج انشاءاللہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کی روشنی میں اپنی تربیت کے بارے میں انشاءاللہ غور و فکر کریں۔ سورہ مزمل شان نزول کے اعتبار سے دوسری یا تیسری صورت، سبحان اللہ۔ پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی یہی صورت سورہ مزمل۔ سبحان اللہ، دین کا کام کرنے سے پہلے کون کون سی باتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی روشنی میں اس کی تربیت فرمائی۔ بڑی اہم صورت، بہت اہم نکات ہیں تربیت کے حساب سے۔ آپ اگر دین پہ قائم و دائم رہنا چاہتے ہیں، یہ کوالٹیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ سورہ مزمل جو ہے اس وقت نازل ہوئی، بخاری کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے۔ سورہ علق پہلی آیتیں نبی پر بہت کافی اثر پیدا ہوا، آپ بہت ڈر گئے تھے، وہی آنے کی وجہ سے ڈر گئے تھے، آپ ڈر گئے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، ودثرونی دثرونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سو رہے تھے، ڈرے ماندے تھے، خوف تھا آپ کے دل میں۔ وہی آئی دوبارہ، سورہ مزمل نازل ہوئی، کہا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کر سونے والے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کے ناموں میں مزمل نام نہیں، اللہ کے رسول کا نام، مدثر اللہ کے رسول کا نام نہیں۔ عرب کا ایک اہم طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے عرب کا؟ جب کوئی آدمی کسی خاص حالت میں ہو، ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا ہو، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کو قریب کرنے کے لیے، میرے آپ جس حالت میں ہوتا ہے نا، اسی حالت کو لے کر پکارا جاتا ہے۔ یہ عرب کا رواج، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کیے، اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر کہیں دور جا کے سو گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے فاطمہ سے۔ میاں بیوی میں چلتے رہتا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی آگے پیچھے، انسان ہے نا، انسان ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی، غصہ آ گیا علی کیا کہ جا کر کہیں سو گئے مٹی میں۔ اللہ کے رسول آئے ڈھونڈتے ہوئے، علی دیکھا کہ وہ مٹی میں سوئے ہوئے، تو کہا یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھیے آپ۔ تو جس حالت میں حضرت علی تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ کہہ کر پکارا۔ تو یہ عرب کا ایک کلچر ہے، عرب کا ایک طریقہ ہے کہ جس حالت میں ہوتا ہے آدمی، اس کو قریب کرنے کے لیے، اس کو جو ہے کیا کہیں، اس کو اس کے غم، اس کے جو ہے خوف کو دور کرنے کے لیے اسی حالت میں اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی صورت ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ اٹھیے، اٹھ کر جو ہے قم اللیل، تہجد کی نماز پڑھیے، رات کی نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں بیان فرمائی، تھوڑی رات پڑھیے، آدھی رات پڑھیے، یا اس سے کچھ کم پڑھیے، یا اس سے کچھ زیادہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آپشن دیا رات کی نماز کے تعلق سے، یا تو آدھی رات، یا تو آدھی رات سے کم، یا تو آدھی رات سے زیادہ۔ یہ تینوں نہیں ہے تو مختصر طور پہ کچھ تھوڑا سا وقت۔ تو رات کی نماز کہتے ہیں یہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے، بہترین ٹرانسمیشن ہے۔ دن بھر دن کے کام کرو، دنیا کے کام کرو، رات میں اپنے آپ کو شفٹ کرو رب کائنات سے جڑنے کے لیے۔ یہ ٹرانسمیشن ہونا آج میں بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس کیا ہے، دنیا کے لیے جتنا وقت ہے
اس سے آدھا وقت بھی جو ہے رب سے باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں۔ 5 وقت کی نمازیں بھاری ہیں، نفل نمازیں اس سے بھاری ہیں، تہجد کی نماز کا کیا کہنا، رات کی نمازوں کا کیا کہنا۔ یہ بڑی اہم نماز ہے رات کی۔ 2 رکعت سے شروع کریں آپ، 2 رکعت سے شروع کریں۔ روزانہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، نبی کو اللہ نے حکم دیا۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے احکامات اللہ نے بیان فرمایا، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا، جن باتوں سے منع فرمایا، وہ ساری باتیں امت کے لیے بھی ہیں، سوائے ان احکامات کے جس کی دلیل آگے یہ نبی کے لیے خاص، خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین۔ اے نبی یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، اہل ایمان ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادی کرنے کا حکم دیا تو وہاں کہا خالصۃ لک، اے نبی آپ کے لیے خالص ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ جو قم اللیل کا جو حکم اللہ نے دیا ہے یہ ہم سب کے لیے ایوری ون۔ تو اس رمضان سے، آج سے آئندہ آنے والے رمضان تک جن تربیت کو، جن باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس میں سے پہلی بات سورہ مزمل کی روشنی میں جو اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ رات کی نماز کی پابندی کرنا، انشاءاللہ آپ بھی شروع کریں، انشاءاللہ ہم بھی شروع کریں، پابندی کریں گے نمازوں کی، تاکہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں آنا۔ قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو کیا فائدہ قرآن کو سیکھنے کا۔ شیخ نے کہا قرآن میں آیا، سورہ مزمل کی دوسری آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کا حکم دیا، میں 2 رکعت ہی صحیح، کتنا تھکا ماندہ کیوں نہ ہو 2 رکعت پڑھوں گا، اول وقت میں پڑھوں گا یا آخر وقت میں پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا۔ ایک طرح کی ضد لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں میں آپ کو کہ فرض نماز سے پہلے، یہ مکی صورت ہے، مطلب کیا ہے، ہجرت کے 11 سال پہلے بلکہ 13 سال پہلے نازل ہوئی۔ مطلب سورہ علق ایک سورت جو نازل ہوئی اس کے 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ جو سورت ہے نا بہت لمبا وقت نہیں ہے، سورہ علق نازل ہو جانے کے بعد اور اس سورت کے نازل ہونے کے درمیان بہت وقت نہیں ہے، آپ بہت کم وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے، آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ کو دعوت کے کام کو تیار کرانے کے لیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ تو پہلی تربیت کیا ہے؟ رات کی نماز کا اہتمام۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ کیوں حکم دیا دیکھیے آپ، اس کے بعد 3 آیت کے بعد آیا ان ناشئۃ اللیل، کیونکہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ اشد وطئن، یہ دل کو نرم کرنے کے لیے، مطلب آپ اس کو پس کرنے کے لیے، وہ اقوم وقیلاً، اور کھڑے ہو کر بہتر طریقے سے نماز ادا کرنے کے لیے بہتر ہے۔ ظہر کی نماز کمپنی میں آپ، اسکول میں آپ، جاب میں ہیں، گھر پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ ظہر کی نماز آ کے پڑھی، آدھا دماغ ہے نا کاروبار پہ رہتا ہمارا، آدھا دماغ، کتنا بھی کوشش کرو، ارے وہ کلائنٹ آنے والا، کچھ نہ کچھ کھچڑی پکتی رہتی ہے، ہم انسان۔ لیکن یہ رات کی جو نماز ہے نا، آپ اٹھ گئے، آپ 2 رکعت ضرور 5 منٹ 1 رکعت کی نماز پڑھ کے دیکھیے آپ، سبحان اللہ، کتنی توجہ، سورہ فاتحہ پر غور و فکر، آیتوں پر غور و فکر، یہ ساری چیزیں اور برکتیں آپ اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا نرم دل کو نرم کرنے کے لیے، پس کرنے کے لیے نا، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے، گویا سمجھیے آپ خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے، اے سی ماشاءاللہ چالو ہے، روم کا ٹمپریچر مارے آپ ماشاءاللہ 16 ڈگری میں ہے، ٹھنڈی، بالکل مست نیند آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچانک 4 بجے آپ کی جو ہے گھنٹی بجی الارم کی، اٹھ کے بیٹھ گئے، وضو کیا آپ نے، کھڑے ہو گئے نماز لے کر نماز میں، یہ کون کر سکتا ہے بولی؟ جس کو آخرت کی فکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ارادہ، جو اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نیند کو چھوڑ سکتا ہے، بستر کو چھوڑ سکتا ہے،
سمجھے آپ ٹھنڈے پانی میں یا گرم پانی میں وضو کر کے سمجھے آپ اپنے آپ کو اللہ کی بات کو تیار کر سکتا ہے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہو۔ یہ کیفیت زندگی میں لے آنا، کیوں؟ جب اللہ سے آدمی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، وہی قربانیاں دے سکتا ہے۔ جس کو اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں، فکر نہیں ہے اس کو، وہ کیوں اٹھے گا؟ کیوں نماز پڑھے گا؟ کیوں اپنے میرا بستر کو ہٹائے گا؟ میں نماز پڑھوں بھی رات کے آخری وقت میں، جب سب سو رہے ہیں، سونے والوں کو دیکھ کے اور نیند آتی، معلوم ہے آپ کو؟ سونے والے کو دیکھ کر اور نیند آتی، سب سو رہے ہیں، میں اٹھ کے عبادت کروں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں آپ، یہ جو کیفیت ہے نا کہ رات میں اٹھ کر 2 رکعتی صحیح نماز پڑھنا جب سب سو رہے ہو، جنت تک پہنچانے والے نیکیوں میں سے ایک نیکی، جنت تک پہنچانے والی نیکیوں میں سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس بالنیام، اور رات میں جب نماز پڑھو جبکہ سب سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں آرام کے ساتھ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، تو یہ کیفیت لے کر آئیں زندگی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم ہیں، ہم لے کے آئیں، انشاءاللہ ہماری اولاد وہ کیفیت لے کر آئے گی، ہمارے پیچھے آئے گی۔ ابو نماز پڑھتے تھے تہجد میں، مجھے بھی پڑھنا۔ ابو وہ کام کرتے تھے کیونکہ بچوں کے لیے رول ماڈل والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اثر پڑے گا گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں۔ یہ پہلی نصیحت ہے، پہلی تربیت ہے جو خود اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تربیت کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ چلیے دوسری بات، اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، آرام کے ساتھ پڑھیے۔ ترتیل کا مطلب یہ کہ ہر لفظ واضح، کلیئر، صاف ستھرا ہو، قرآن کی تلاوت کے حساب سے ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کیونکہ ہم قول ثقیل، ایک بہت بڑا بوجھ والا علم، ثقیل علم ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ یہ آخرت والا علم ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کوئی بھی آدمی سوال پوچھتا ہے تو جواب دینے والا سب سے پہلے یہ سمجھے کہ قیامت کے دن اپنے آپ کو جنت میں یا جہنم میں پیش کر کے دیکھے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا۔ سوچے ویسا، ایک آدمی آیا، آ کر بولے ایک معمولی مسئلہ پوچھے امام مالک سے۔ امام مالک بولے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ بولے اس آدمی نے کہا ہاں یہ مسئلہ، یہ تو بہت ہلکا مسئلہ ہے، چھوٹی بات ہے، یہ آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ علم چھوٹا نہیں ہوتا۔ بولے یہی آیت پڑھ کے سنا ہے، انا سنلقی، قرآن کی باتیں، قرآن کے مسئلے، قرآن کے احکامات، قرآن کی جو ہے تربیت، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ قول ثقیل ہے۔ یہ سبحان اللہ، کوئی بات آپ کو دل کو لگے، بھی بتائیں نا میں کیسا بد نصیب ہوں، اللہ نے پوری زندگی دیا، اتنی ساری نعمتیں دیا، خالی خراٹے مار کے سوتا ہوں میں۔ آپ ایسا سوچیں گے نا، آپ کو یہ قرآن کی آیت ہے نا بھاری لگے کہ آپ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، میں بہت دور ہوتے جا رہا ہوں اپنے رب سے، ایسا احساس آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، یہ لے کر آئیں۔ قیام اللیل، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، روزانہ تلاوت کرنا، فجر کے بعد، ظہر کے بعد۔ خیر رمضان قرآن کا مہینہ ضرور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے بس رمضان سے رمضان ہی جو ہے قرآن نکالیں، نہیں، روزانہ تلاوت کریں، 2 پارہ کریں، 1 پارہ کریں، اور نہیں ہوتا اور کم کرتے جائیں، 1 صفحہ پڑھیں، لیکن
اللہ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، کیا فائدہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو صورتیں یاد ہو گئی آپ کو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا تو قرآن پڑھ، اقرا، پڑھتے جا، تو جہاں رکے گا نا وہیں تو ترقی کرتے جا، ہر آیت پر ہر ایک منزل ملنے والی۔ آدمی اگر 10 آیتیں پڑھا اگر تو 10ویں منزل اس کو ملنے والی، اگر 1000 آیتیں پڑھا تو جنت کے 1000ویں منزل اس کو ملنے والی۔ کہا اقرا، تو پڑھتے جا، ورتل ورتقی، تو ترقی کرتے جا، منزلیں چڑھتے جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر میں سے ایک منظر کو بیان فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز کیوں پڑھنا اس کی دوسری وجہ بھی بتائی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ بہت مشغولیت ہوتی ہے دن میں ہے نا، بہت مشغولیت ہوتی ہے۔ جب مشغولیت رہتی نا دماغ حاضر نہیں رہتا عبادت کے لیے۔ نماز پڑھتے ہم لیکن وہ مزہ نہیں آتا نماز میں، ہم دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے لیکن وہ باتیں اتنے دل کو نہیں لگتی۔ انا سنلقی علیک قولا، دیکھیے اب کتنی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور 2 باتیں بیان فرمائی۔ آیت نمبر 8، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کرو آپ اے نبی، اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ذکر میں لگے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ جانتے ہیں نا، آپ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کے 4 فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ آپ ایک نیکی لکھی جائے گی، نمبر 2 ایک گناہ مٹا جائے گا، نمبر 3 ہمارا ایک درجہ بلند ہونے والا، نمبر 4 جنت میں اللہ تعالی سبحان اللہ نام کا ایک درخت ہمارے نام سے لگانے والا، کہ فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے، کیونکہ جنت ہے نا صحرا ہے، وہاں پہ کوئی درختہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہ جو سبحان اللہ جو ذکر ہے نا، سبحان اللہ قیامت کے دن ثمر آور، پھل آور درخت بننے والے قیامت کے دن۔ 4 فائدے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجیے، اے نبی آپ اپنے رب کو جو یاد کیجیے، ذکر کیجیے۔ آپ ذکر یاد رکھیے، آپ ہر حالت میں آدمی کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے بات کرتے کرتے، مگر آپ گاڑی چلاتے چلاتے کوئی بھی وقت میں کر سکتا ہے آدمی ذکر، لہٰذا ذکر میں پیچھے نہیں رہنا، ذکر کا اہتمام کریں۔ یہ جو غیر شرعی ذکر ہے نا، وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مشروع ذکر کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ہے مثال طور پر غیر مشروع ذکر میں لوگ حلقہ بنا کے بیٹھ گئے، چلو 50 مرتبہ یہ پڑھو 50 مرتبہ وہ پڑھو، اس کی سب دلیل نہیں۔ جو ذکر مشروع ہے، درود کے نام پہ لوگ کیا کرتے، درود کے مجلس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، درود تنجینا پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں، درود فلاں پڑھتے ہیں، 50 قسم کے درود مارکیٹ میں موجود ہیں، اس کا شریعت میں کوئی نہیں، غیر مشروع ہے سب، یعنی وہ طریقہ نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہو، بتایا ہو۔ ذکر کا اہتمام کریں۔ 3 باتیں آ گئی، قیام اللیل آ گئی زندگی میں، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت آ گئی، ذکر کی عادت پڑ گئی۔ 4th ون اللہ کے رکھ، امپورٹنٹ ہے یہ 4th ون، اللہ نے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی اختیار کیجیے، آپ بھیڑ بھاڑ کو چھوڑ دیجیے، بھیڑ بھاڑ میں مت رہیے۔ آپ مارکیٹ جائیں گے نا، آپ کا دل للچائے گا، یہ خریدوں وہ خریدوں وہ خریدوں، مارکیٹ گئے آپ یا بازار گئے، کئی بہترین گاڑی، ارے اس کے پاس وہ گاڑی وہ گاڑی وہ گاڑی، انسان ڈائیورٹ ہوتا جائے گا۔ تھوڑی دیر تنہائی اختیار کر لیں، آسان طریقہ، نماز پڑھ لیا، عصر کی نماز پڑھ لی، 5 منٹ پڑھ جائیں، وہیں پر اپنے مسئلے میں بڑھ جائیں، سب چلے گئے لیکن آپ اکیلے بیٹھے ہیں مسجد میں، یہ تبتل ہے، آپ منقطع الگ ہو گئے۔ یہ جو تبتل ہے نا، یہ ریکال سسٹم جنریٹ کرتا ہے جسم کے اندر، ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم نے کیا کیا چیزیں مس کر دیا،
ہم جو کہاں مائنس میں جا رہے ہیں پلس میں جا رہے ہیں، ہے نا. یہ ریکال سسٹم میں بہت مدد کرتا ہے ہمارا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی کے اندر کہ ہم ہمیشہ جو ہے جائزہ لیتے رہے بیٹھ کر، ہمیشہ بیٹھ کے جائزہ. آج مثال کے اثر کے بعد بیٹھ گئے آپ، تاخرات تھوڑی دیر بیٹھ گئے، میرا رمضان کیسے گزرا، میری نمازیں کیسے گزر رہی ہیں، دوست احباب کے ساتھ میں کیسا رہ رہا ہوں، بھی بچوں کے ساتھ میں کیسے رہ رہا ہوں، امی اور رشتہ داروں سے بات کرے کتنے دن ہوا. بیٹھ کے خالی سوچتے جائیں. آپ کو لگے گا ارے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری اچھائیاں میں چھوڑتے جا رہا ہوں، میں مس کر رہا ہوں اس کو. جب آدمی سوچے گا نا تنہائی میں بیٹھ کر، سمجھ رہے آپ، سبحان اللہ، وہیں سے اصلاح ہوتی ہے، وہیں سے آدمی بنتا. آدمی سوچتا نہیں تو بنتا نہیں. آپ کے جسم میں ایک دھبا لگا ہوا ہے، مثال بتا رہا ہوں، ایک کپڑے میں دھبا لگا ہوا ہے، آپ سوچ رہے ہیں یہ دھبا نکالنا ہے زندگی میں، یہ لگائے وہ لگائے، یہ لگائے وہ لگائے، فکر کریں گے آپ، ایک وقت آئے گا سب صاف ہو جائے گا. تو بالکل ویسے ہی آپ بیٹھ کے جائزہ لیں اگر اپنی زندگی کا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کن باتوں پہ لگا ہوا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے. چند دنوں کے اندر آپ کے اندر وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو آ جائیں گی. تبتل یہ مشروع ہے. یہ غیر مشروع تبتل کیا ہے؟ دنیا چھوڑ کے، بھی بچوں کو چھوڑ کے، فلاں چھوڑ کے، سمجھ رہے ہیں، جنگلوں میں جا کے رہنا، یہ غیر جو ہے مشروع تبتل، یہ جائز نہیں. روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ سونے سے پہلے سو کر اٹھ کر جب بھی آپ کو موقع ملا، جب بھی آپ فری ہیں، 5-10 منٹ کیا کریں، بیٹھ کر سوچیں، آپ تنہائی اختیار کریں، اپنے آپ سے باتیں کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں. اس کے بڑے اچھے فائدے زندگی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہ 4 کام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور 2 باتوں کی نصیحت فرمائی، جو آخری ہے آج کے درس کی 2 اور باتیں. کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی جو یہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے اپنے نا، آپ کے چاچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے اپنے کاروباری دوست، سب یہ جو کہتے ہیں نا، اس پر آپ صبر کیجیے. نو ریاکشن، جواب نہیں دینا، جواب نہیں دینا. کوئی بھی کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی آپ کو بولتا ہے، آپ ریاکشن میں آپ کو جواب دیتے ہیں نا، کام خراب ہو جاتا ہے ہمارا بعد میں. وَاصْبِرْ، آپ خاموش رہیے، اس کو سوچنے کا موقع دیجیے. جو آدمی بول رہا ہے نا، وہ جب سوچے گا تو سدھر جائے گا. بھائی میں کچھ بھی بول رہا ہوں، اچھی بات نہ بول رہے نا، بات ختم ہو گئی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ رشتہ دار، دوست احباب، آپ کے اپنے جو کچھ آپ کو کہتے ہیں نا اے نبی، آپ ان باتوں پر صبر کیجیے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. یاد رکھیں زندگی کا ایک سب سے اہم، سمجھ رہے آپ، نقطہ ہے. دوسرے کچھ بھی بولیں، کوئی بولے گا تو فلاں ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، تو یہ وہ ہے، بولنے دو ان کو. بولنے سے کوئی آدمی ہے نا چور نہیں بن جاتا. کوئی آدمی بولا آپ چور ہیں، تھوڑی کسی کے ہم چور بن جائیں گے، نہیں بن سکتے، ہے نا. بالکل ویسے اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں کہنے دیں، لیکن اے نبی آپ صبر کیجیے. قرآن میں آپ کو مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا، ابتر کہا گیا، پاگل کہا گیا، کہیں اور سے سیکھ کر آنے والا کہا گیا. نبی کا ریاکشن کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، نو ریاکشن. جو بولنا ہے بولو، زبان آپ کی، باتیں آپ کی، سمجھ رہے آپ، جتنے تیر برسانے برساؤ، میرا کوئی ریاکشن نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کا ثبوت دیا، برداشت. آج ہمارے پاس سب سے بڑی خرابی کیا ہے معلوم؟ کسی بھی بات کو برداشت نہیں کر سکتے ہم، نہ اپنے خلاف نہ کسی اور کے خلاف. چھوٹی بات رہتی مارنے پہ اتر آتے ہیں. یہ آج ہمارا سائیکالوجی سے بننا ہے. دین کا کام کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، آپ کو بڑا بڑا کام کرنا ہے، تو آپ کے پاس تحمل ہونا، برداشت کی قوت رہنا.
اور یاد رکھیں جتنی برداشت کی قوت آپ کے پاس ہوگی اتنا ایمان آپ کا مضبوط ہے. جہاں آپ برداشت کھو دیے، تحمل کھو دیے، وہاں سے آپ انسان نہیں رہیں گے بلکہ درندے ہو جائیں گے. انتقام لیں گے، نقصان پہنچائیں گے، غلط باتوں کو عام کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، کچھ بھی. برداشت کرنا سیکھے. برداشت کرنا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پہلوانی کی علامت ہے. یہ مضبوط انسان ہے. آپ مضبوط انسانی برداشت کرتا. دیکھنے میں کمزور، دبلا پتلا، گوشت نہیں، ہڈیاں ہیں خالی، سمجھ رہے آپ؟ اثر ہے نا دبلا پتلا، لیکن برداشت کی قوت اس کے پاس ہے. سمجھ جائے کہ وہ اندر سے آئرن مین ہے. وہ مضبوط انسان اندر سے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اس کے اندر کو، اس کے دل کو، اس کے جذبے کو، اس کے کام کو کوئی ہلا نہیں سکتا اس کو. آج اس کی بڑی کمی ہے. کوئی بھی کچھ بھی بول دیا ہم فوراً ریئیکشن میں آ جاتے ہیں. اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے زندگی کے اندر. تو آج ایک بڑی اہم نصیحت کیا ہے سوشل لائف کے اندر. یہ دو باتیں آخری جو نبی نے اللہ نے جو بتایا وہ سوشل لائف کے لیے، وہ تو پرسنل لائف کی 4 باتیں تھیں. سوشل لائف کے لیے، سماجی زندگی کے لیے ہمارے پاس 2 عادتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک کیا ہے؟ تحمل، برداشت کی قوت. کچھ بھی بولنے دو، کسی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ خاموش رہیں. آپ کی خاموشی نے اس کو چبھے گی، وہ دوبارہ کچھ بولے گا. آپ خاموش رہیں اور اس کو تکلیف ہوگی. 4 دن 5 دن تھوڑے دن کے بعد سب کو معلوم پڑ جائے گا جس کو بیوقوف بتا رہے نا خود بیوقوف ہے. یہ اخلاق بہت ضروری زندگی کے اندر، سماج کے اندر. چلیے آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماجی زندگی کے لیے کہا، وَحَجِّرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. کسی مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی اس آیت کی تفسیر میں. کہا کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کے رشتہ دار، چچا پھوپھی، یہ وہ سب، کوئی کہہ رہے ہیں آپ کو جو ہے آپ ویسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. مشکل حالات میں قرآن آپ کو کس بات کی تربیت کرتا کہ آپ بہتر طریقے سے دور ہو جائیں. آپ بہتر طریقے سے جدا ہو جانا دونوں کے اندر. مشکل حالات میں، مصائب کے حالات میں قرآن یہ تربیت کرتا ہے، وَحْجُرْهُمْ، اے نبی آپ ان سے دور ہو جائیے. کیسے؟ حجرن جمیلا، بہتر طریقے سے. اس طریقے سے دور ہو جانا کہ پھر ملاقات باقی رہے، پھر دعوت کا سلسلہ، تعلقات قائم رہیں. ہم لڑائی جھگڑا کر کے، تو میں کر کے، یہ سارے الزامات لگا کے اگر ہم جدا ہو گئے، دور ہو گئے، کبھی وہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، نہ آپ ان کو دیکھنا پسند کریں. کتنی پیاری بات ہے. آج میرے اور میرے بھائی میں کسی بات پہ بات بگڑ گئی، مثال بتانا سمجھنے کے لیے. یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے نا. مثبت طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے، بہتر طریقے سے جدا ہو جانا. قرآن مجید میں جتنے مشکل حالات آئے نا سماج کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے بہتر طریقے سے جدا ہونے کا حکم دیا. بعض علماء نے لکھا کیا مطلب بہتر طریقے سے؟ الزام نہ لگائیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، ان کی برائی نہ کریں. سمجھ رہے آپ؟ ان کو جو ہے ظالم، وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں، نہیں، خاموشی کے ساتھ الگ ہو جائیں. بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، سمجھ رہے آپ، ہم آپ سے دور ہو جاتے، ختم بات. یہ عزت والے لوگ ایسا کرتے ہیں. جو لوگ صحیح نہیں ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ باندھیں گے، الزام تراشیں گے، غیبت کریں گے، واویلا کریں گے، بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ برے لوگوں کا جدا ہونے کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی آپ بہتر طریقے سے الگ ہو جائیے. سبحان اللہ. کاروبار میں ہو، گھر کے اندر، اللہ نے طلاق کے تعلق سے ایسے ہی کہا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا،
بات نہیں بن پا رہی، رشتے مل جل کے نہیں رہ سکتے، ہے نا؟ کچھ ایسی سائیکالوجی آ گئی، ایسے حالات آ گئے، اللہ نے کیا کہا؟ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ان بیویوں کے نا بہتر طریقے سے چھوڑ دو، الزام لگا کے اس کو جو ہے میرے آپ بد زبان، میرے آپ غلط عادتوں والی، ایسی ویسی پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا، وَهْجُرْهُمْ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہا کہ ان سے بہتر طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیویوں کے تعلق سے جدا ہونے کے بارے میں کہا۔ ایک دوست آئے ایک دوست کے پاس، آ کر بولے سنا کہ آپ کے اور آپ کے گھر میں لڑائی چل رہی، جھگڑے چل رہے ہیں۔ دوست نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، دنیا میں چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے، سمجھ رہے ہم، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ٹال دیا، 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، یہ صاحب بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ دوست بھاگ کے آیا، معلوم پڑ کے ارے بیوی کو چھوڑ دیا، بلکہ آ کر بولنے لگے ارے میں تو پوچھا تھا نا پہلے کچھ جھگڑا ہے کیا، آپ تو ٹال دیے تھے، اب تو طلاق ہی دے دیے، کیا بات ہے؟ کہا میں طلاق دینے کے بعد وہ اجنبی عورت ہو گئی میرے لیے، میں اجنبی عورت کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا، سوری۔ یہ احترام، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ پاور، کسی بات کو چھپانے کا، کسی کی عزت کو بچانے کا، یہ پاور اپنے اندر لے کے آنا۔ اس سے ناراضگی میری ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے ہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ننگا کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سر عام جو ہے بدنام کر دیں، محلے میں سر اٹھا کے زندگی نہ گزارے۔ یہ طریقہ یہ آیت ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ جب بیوی سے جدائی کا معاملہ آ جائے تو بہتر طریقے سے جدا ہو جائے۔ تو آج کے درس میں نے تقریباً آپ کو 6 اہم باتیں، 6 اہم تربیت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی ابتدائی آیات کی روشنی میں دیا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ 4 باتیں پرسنل تربیت کی ہیں اور 2 باتیں سماجی زندگی کی اصلاح اور درستگی کے لیے۔ 4 باتیں پرسنل کیا ہیں جس سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں؟ قیام اللیل کا اہتمام، ترتیل قرآن، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، صبح شام کے اذکار، جب بھی موقع ملے اپنے آپ کو بیکار نہیں کرنا، بیکار فضول باتوں میں نہیں رکھنا، ذکر قرآن، جو بھی ذکر کی جتنی صورتیں ہیں سب، اور جب بھی موقع ملے 10-15 منٹ بیٹھ کر سمجھ رہے آپ تنہائی اختیار کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، احتساب کرنا۔ یہ 4 ہماری پرسنل لائف کے لیے، اور 2 باتیں سماجی زندگی کے لیے۔ لوگ بولیں گے ارے مسجد کو پکڑ لیا، لوگ بولیں گے فلاں کر لیا، کچھ بھی لوگ کہیں آپ خاموش رہ جائیں، سمجھ رہے آپ۔ ہاتھی اگر آ جائے نا، محلے کے کتے بھونکتے ہیں، ہاتھی ہر ایک کا جواب نہیں دیتا، اپنی شان سے چلتے رہتا ہے۔ بھونکنے والے کتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی آواز بند کر لیتے ہیں۔ یہی حال ہے بھائی، جو بولنا ہے بولنے دو، آپ اپنا تحمل بتاؤ بھائی، جو بولنا ہے بول، جو بھونکنا ہے بھونک، سمجھ رہے آپ۔ نو ریاکشن نو ایکشن، نہ ہم کچھ ریئیکٹ کریں گے، کوئی بات نہیں، بولو آپ کی زبان خراب ہو رہی، آپ کا چہرہ بگڑ رہا ہے نا، آپ جو ہے آپ کا چہرہ بگڑ رہا، بگڑنے دو، اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا۔ صبر، تحمل، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، سماج میں بہت بہتر نسخہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے آخر کہا اپنوں میں یا معاشرے میں کبھی جدائی کا وقت آ گیا، کسی سے دوری کا وقت آ گیا، تو میرے آپ سامنے والے کو ذلیل کر کے، سمجھ رہے آپ، اس پر بہتان تراشی کر کے افطرا نہیں، آپ بہتر طریقے سے الگ ہو جائیے، جدا ہو جائیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی جو ان آیات کے اللہ نے بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا درس بھی آپ کو جو ہے انشاءاللہ زندگی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت والا مہینہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو، اس جو ہے اپنا پن کو اللہ تعالیٰ تا قیامت جو ہے باقی رکھے۔
اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اچھا جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آخر میں مسجد کے ذمہ داران کا جو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کو قرآن کے آیات کی کچھ باتیں تربیتی لحاظ سے آپ کے سامنے رکھوں، آپ کی تربیت کروں۔ دعا کرتا ہوں کہ تمام مسجد کے ذمہ داران اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ دے، ان کی نیکی اور اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔